محی الدین محمد جنہیں عام طور پر اورنگ زیب کے نام سے جانا جاتا ہے، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا جس نے 1658 ء سے 1707 ء تک حکومت کی۔ ان کی شہنشاہی کے تحت مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی اور ان کا علاقہ تقریباً پورے برصغیر میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ آخری مؤثر مغل حکمران سمجھے جانے والے اورنگ زیب نے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا اور برصغیر پاک و ہند میں شریعت اور اسلامی معاشیات کو مکمل طور پر قائم کرنے والے چند بادشاہوں میں سے تھے۔ اورنگ زیب کا تعلق امیر تیموری خاندان سے تھا۔ اس نے اپنے والد شاہ جہاں کے تحت انتظامی اور فوجی عہدوں پر فائز رہا اور ایک قابل فوجی کمانڈر کے طور پر پہچان حاصل کی۔ اورنگ زیب نے 1636 سے 1637 میں دکن کے وائسرائے اور 1645 سے 1647 میں گجرات کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس نے 1648 سے 1652 میں ملتان اور سندھ کے صوبوں کا مشترکہ طور پر انتظام کیا اور ہمسایہ صفوی علاقوں میں مہمات جاری رکھیں۔ ستمبر 1657 میں، شاہ جہاں نے اپنے سب سے بڑے دارا شکوہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اس اقدام کو اورنگ زیب نے مسترد کر دیا، جس نے فروری 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا۔ اپریل 1658 میں، اورنگ زیب نے دھرمات کی لڑائی میں شکوہ اور مارواڑ کی اتحادی فوج کو شکست دی۔ مئی 1658 میں سموگڑھ کی جنگ میں اورنگ زیب کی فیصلہ کن فتح نے اس کی خود مختاری کو مضبوط کیا اور اس کی بالادستی کو پوری سلطنت میں تسلیم کیا گیا۔ جولائی 1658 میں شاہ جہاں کی بیماری سے صحت یابی کے بعد اورنگ زیب نے اسے حکومت کرنے کے لیے نااہل قرار دیا اور اپنے والد کو آگرہ قلعہ میں قید کر دیا۔ اورنگ زیب کی بادشاہت کے تحت مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی اور ان کا علاقہ تقریباً پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے دور حکومت میں تیزی سے فوجی توسیع کا دور تھا، جس میں مغلوں نے متعدد خاندانوں اور ریاستوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ان کی فتوحات نے انہیں عالمگیر، فاتح کا لقب دیا۔ مغلوں نے چنگ چین کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی معیشی طاقت کا اعزاز حاصل کیا۔ مغل فوج آہستہ آہستہ بہتر ہوئی اور دنیا کی سب سے مضبوط فوجوں میں سے ایک بن گئی۔ اورنگ زیب کو متعدد مساجد کی تعمیر اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کا سہرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ فتاوی عالمگیری کو سلطنت کا مرکزی ادارہ قرار دیا اور اسلام میں مذہبی طور پر ممنوع سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اگرچہ اورنگ زیب نے متعدد مقامی بغاوتوں کو دبایا، لیکن اس نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ اورنگ زیب کو عام طور پر مورخین ہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین شہنشاہوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ابتدائی زندگی۔ ان کے والد شاہ جہان نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 ء کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگ زیب کی عمر 2 سال کی تھی جب شاہ جہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔
آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں داراشکوہ اور اورنگ زیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نورجہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے اساتذوں کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیراندازی اور فنون سپاہ گیری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 حمزہ میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جوانمردی سے کی اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ اورنگ زیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مغل شاہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم اور ترک اور فارسی ادب جیسے علمی شعبے بھی شامل تھے۔ اورنگ زیب اپنے زمانے کی ہندی زبان میں روانی سے پروان چڑھا۔ 28 مئی 1633 کو اورنگ زیب اس وقت موت سے بچ گئے جب مغل شاہی کیمپ میں ایک جنگی ہاتھی بھگدڑ سے بپھر گیا۔ اس نے ہاتھی کے خلاف سواری کی اور اس کے تنے کو لانس سے مارا اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو کچلنے سے بچایا۔ اورنگ زیب کی بہادری کو اس کے والد نے سراہا جنہوں نے اسے بہادر کے لقب سے نوازا اور اسے سونے میں وزن دلایا اور 2 لاکھ روپے کے تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر اورنگ زیب نے کہا، اگر ہاتھی کی لڑائی میرے لیے جان لیوا طور پر ختم ہو جاتی تو یہ شرم کی بات نہ ہوتی۔ موت شہنشاہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے کیا۔ سوانح شاہجہان کی بیماری کے دوران میں داراشکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ داراشکوہ کی اس جلد بازی سے شاہجہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر داراشکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اجین کے قریب دنوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ ساموگڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابوالمظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمی ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 حمزہ میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگونگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 حمزہ میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نوا میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی اور ست نامیوں کی بغاوت کو کچل دیا۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گروہ گوبند سنگھ نے اننت پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروزپور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں مکتسیر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ اورنگزیب قرآن پاک پڑھتے ہوئے
عالمگیر نے 1666 ء میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظربند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کی۔ 1680 میں شیواجی مرگی تو اس کا بیٹا سمبھا جی جانشین ہوا، یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھا جی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظربند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلدآباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگ زیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رقعات عالمگیری کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔ 5 بیٹے، بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش، محمد سلطان، اور 5 بیٹیاں، زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدرالنساء، زبدالنساء چھوڑیں۔ مشہور شاعر زیب النساء مخفی ان کی دختر تھیں۔ بیٹا بہادر شاہ اول باپ کی سلطنت کا وارث ہوا۔ ابتدائی فوجی مہمات اور انتظامیہ۔ بندیلہ جنگ میں اورنگ زیب کی کمان میں مغل فوج نے اکتوبر 1635 میں اورچھا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اورنگ زیب اورچھا کے باغی حکمران جھوجھر سنگھ کو زیر کرنے کے ارادے سے بندیل کھنڈ بھیجی گئی فوج کا انچارج تھا، جس نے شاہ جہاں کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے علاقے پر حملہ کیا تھا اور اپنے اقدامات کا کفارہ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ ترتیب کے مطابق اورنگ زیب لڑائی سے دور پیچھے رہا اور اپنے جنرلوں کا مشورہ لیا جب مغل فوج جمع ہوئی اور 1635 میں اورچھا کا محاصرہ شروع کیا۔ مہم کامیاب رہی اور سنگھ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ وائسرائے دکن اورنگ زیب کو 1636 میں دکن کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ نظام شاہی لڑکے شہزادہ مرتضیٰ شاہ سوم کے دور میں احمد نگر کی توسیع سے شاہ جہاں کے جاگیرداروں کو تباہ کرنے کے بعد شہنشاہ نے اورنگ زیب کو روانہ کیا، جس نے 1636 میں نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کیا۔ 1637 میں اورنگ زیب نے صفوی شہزادی دلرس بانو بیگم سے شادی کی جو بعد از مرگ رابعہ الدورانی کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ ان کی پہلی بیوی تھیں۔ اسی سال اورنگ زیب کو بگلانہ کی چھوٹی راجپوت سلطنت کو ضم کرنے کا انچارج مقرر کیا گیا، جو اس نے آسانی سے کیا۔ میں اورنگ زیب نے نواب بائی سے شادی کی جو بعد میں رحمت النساء کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اسی سال اورنگ زیب نے پرتگالی ساحلی قلعہ دمن کو زیر کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی،
تاہم اس کی افواج کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر ایک طویل محاصرے کے اختتام پر انہیں پسپا کر دیا گیا۔ 1644 ء میں اورنگ زیب کی بہن جہاں آرا بیگم آگرہ میں اس وقت جل گئیں جب ان کے پرفیوم میں موجود کیمیکلز کو قریب کے چراغ جلایا گیا۔ اس واقعے نے سیاسی نتائج کے ساتھ خاندانی بحران کو جنم دیا۔ اورنگ زیب کو اپنے والد کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ فوری طور پر آگرہ واپس نہیں آئے بلکہ 3 ہفتے بعد واپس آئے۔ شاہ جہاں اس زمانے میں جہاں آرا بیگم کی صحت بحال کر رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں جاگیردار انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگرہ پہنچ چکے تھے۔ شاہ جہاں اورنگ زیب کو فوجی لباس میں اندرونی محل کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھ کر ناراض ہو گیا اور اسے فوری طور پر دکن کے وائسرائے کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اورنگ زیب کو اب سرخ خیمے استعمال کرنے یا مغل شہنشاہ کے سرکاری فوجی معیار کے ساتھ خود کو منسلک کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 1645 ء میں انہیں گجرات کا گورنر مقرر کیا۔ گجرات میں ان کی حکومت مذہبی تنازعات سے بھری ہوئی تھی لیکن انہیں استحکام لانے کا انعام دیا گیا تھا۔ بلخ کے گورنر 1647 ء میں شاہ جہاں نے اورنگ زیب کو گجرات سے بلخ کا گورنر بنا دیا۔ یہ علاقہ ازبک اور ترکمان قبائل کے حملوں کی زد میں تھا۔ دونوں فریق تعطل کا شکار تھے اور اورنگ زیب کو پتہ چلا کہ اس کی فوج اس سرزمین پر نہیں رہ سکتی جو جنگ سے تباہ ہو چکی تھی۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی اسے اور اس کے والد کو ازبکوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، مغل خود مختاری کو برائے نام تسلیم کرنے کے بدلے میں علاقہ دینا پڑا۔ مغل فوج کو ازبکوں اور دیگر قبائلیوں کے حملوں سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ برف کے ذریعے کابل کی طرف پیچھے ہٹ گئی۔ اس 2 سالہ مہم کے اختتام تک، جس میں اورنگ زیب کو آخری مرحلے میں شامل کیا گیا تھا، بہت کم فائدے کے لیے بہت بڑی رقم خرچ کی جا چکی تھی۔ مزید ناخوشگوار فوجی مداخلت کے بعد اورنگ زیب کو ملتان اور سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1649 ء اور 1652 ء میں قندھار میں صفویوں کو بے دخل کرنے کی ان کی کوششیں، جسے انہوں نے حال ہی میں مغلوں کے 1 دہائی کے کنٹرول کے بعد دوبارہ حاصل کیا تھا، دونوں موسم سرما کے قریب آتے ہی ناکام ہو گئے۔ سلطنت کی چوٹی پر فوج کی فراہمی کے لاجسٹک مسائل، ہتھیاروں کے ناقص معیار اور حزب اختلاف کی ہٹ دھرمی کو جان رچرڈز نے ناکامی کی وجوہات کے طور پر بیان کیا ہے اور 1653 ء میں دارا شکوہ کی سربراہی میں تیسری کوشش کو بھی اسی نتیجے کا سامنا کرنا پڑا۔ دکن کے وائسرائے کی حیثیت سے دوسری مدت قندھار پر قبضہ کرنے کی کوشش میں دارا شکوہ کی جگہ لینے کے بعد اورنگ زیب دوبارہ دکن کا وائسرائے بنا۔ کیونکہ دکن نسبتاً غریب علاقہ تھا، اس لیے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ علاقہ اتنا غریب تھا کہ انتظامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے مالوا اور گجرات سے گرانٹ کی ضرورت تھی اور اس صورتحال نے باپ اور بیٹے کے درمیان برا احساس پیدا کیا۔ شاہ جہاں نے اصرار کیا کہ اگر اورنگ زیب کھیتی کو فروغ دینے کی کوشش کرے تو حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اورنگ زیب نے مرشد قلی خان کو دکن تک توسیع دینے کے لیے مقرر کیا تاکہ شمالی ہندوستان میں استعمال ہونے والے زرعی محصولات کے نظام کو بڑھایا جا سکے۔ مرشد قلی خان نے زرعی زمین کا سروے کیا اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں پر ٹیکس کا جائزہ لیا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے مرشد قلی خان نے بیج، لائیو سٹاک اور آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے قرضے دیے، اور دکن خوشحالی کی طرف لوٹ آیا۔ اورنگ زیب نے گولکنڈہ، قطب شاہی، اور بیجاپور،
عادل شاہی کے خاندانی قابضین پر حملہ کر کے صورتحال کو حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک معاون کے طور پر، یہ تجویز مزید زمینیں حاصل کر کے مغل اثر و رسوخ کو بھی بڑھائے گی۔ اورنگ زیب نے بیجاپور کے سلطان کے خلاف پیش قدمی کی اور بیدر کا محاصرہ کیا۔ قلعہ بند شہر کے قلعہدار، گورنر یا کپتان، سیدی مرجان اس وقت شدید زخمی ہو گئے جب بارود کے میگزین میں دھماکہ ہوا۔ 27 دنوں کی سخت لڑائی کے بعد، بیدر پر مغلوں نے قبضہ کر لیا اور اورنگ زیب نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ جانشینی کی جنگ۔ شاہ جہاں کے چاروں بیٹے اپنے والد کے دور حکومت میں گورنری پر فائز رہے۔ شہنشاہ نے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی۔ اس سے 3 نوجوانوں میں ناراضی پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دارا کے خلاف اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ ایک شہنشاہ کی موت کے بعد اپنے سب سے بڑے بیٹے کو منظم طریقے سے حکمرانی کی منتقلی کی کوئی مغل روایت نہیں تھی۔ اس کی بجائے بیٹوں کے لیے یہ رواج تھا کہ وہ اپنے والد کا تختہ الٹ دیں اور بھائیوں کے لیے آپس میں موت تک جنگ کریں۔ مقابلہ بنیادی طور پر دارا شکوہ اور اورنگ زیب کے درمیان تھا کیونکہ اگرچہ چاروں بیٹوں نے اپنے سرکاری کرداروں میں اہلیت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن نظریاتی اختلافات تھے۔ دارا، اکبر کے سانچے میں ایک دانشور اور مذہبی لبرل تھا، جبکہ اورنگ زیب بہت زیادہ قدامت پسند تھا، لیکن جیسا کہ مورخین باربرا ڈی میٹکاف اور تھامس آر میٹکاف کہتے ہیں، مختلف فلسفوں پر توجہ مرکوز کرنا اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ دارا ایک غریب جنرل اور رہنما تھا۔ جہاں آرا بیگم اور شاہی خاندان کے دیگر ارکان ان کی حمایت میں تقسیم ہوئے تھے۔ جہانارا نے یقینی طور پر مختلف اوقات میں تمام شہزادوں کی طرف سے ثالثی کی اور اورنگ زیب کی طرف سے ان کی عزت کی گئی، حالانکہ وہ دارا شکوہ کے مذہبی نقطہ نظر سے متفق تھیں۔ 1656 ء میں قطب شاہی خاندان کے ایک جرنیل موسیٰ خان نے اورنگ زیب پر حملہ کرنے کے لیے 12,000 افراد پر مشتمل فوج کی قیادت کی جو گولکنڈہ قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا۔ بعد میں اسی مہم میں اورنگ زیب نے 12,000 گھڑ سواروں اور کرناٹکیوں پر مشتمل فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ وہ دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے، شاہ جہاں 1657 ء میں بیمار ہو گیا اور نو تعمیر شدہ شہر شاہجہاں آباد، پرانی دہلی، میں اپنے پسندیدہ بیٹے کی دیکھ بھال میں رکھا گیا۔ شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیل گئیں۔ اس طرح، انہوں نے کارروائی کی۔ شاہ شجاع بنگال میں جہاں وہ 1637 ء سے گورنر تھے، شہزادہ شجاع نے راج محل میں خود کو بادشاہ کا تاج پہنایا اور اپنی گھڑ سوار فوج، توپ خانے اور دریائی کشتیوں کو آگرہ کی طرف لایا۔ وارانسی کے قریب اس کی افواج نے دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ اور راجہ جے سنگھ کی کمان میں دہلی سے بھیجی گئی دفاعی فوج کا مقابلہ کیا، جبکہ مراد نے گجرات کی گورنری میں ایسا ہی کیا اور اورنگ زیب نے دکن میں ایسا ہی کیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد، شاہ جہاں آگرہ چلا گیا اور دارا نے اس پر زور دیا کہ وہ شاہ شجاع اور مراد کو چیلنج کرنے کے لیے فوج بھیجے، جنہوں نے اپنے متعلقہ علاقوں میں خود کو حکمران قرار دیا تھا۔ جبکہ شاہ شجاع کو فروری 1658 میں بنارس میں شکست ہوئی تھی، مراد سے نمٹنے کے لیے بھیجی گئی فوج نے انہیں حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے اورنگ زیب نے اپنی افواج کو یکجا کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے سلطنت کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے تقسیم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دھرمات کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان تصادم ہوا، جس میں اورنگ زیب فاتح تھا۔
شاہ شجاع کا بہار بھر میں تعاقب کیا جا رہا تھا اور اورنگ زیب کی فتح نے اسے دارا شکوہ کا ایک ناقص فیصلہ ثابت کر دیا، جس کے پاس اب ایک محاذ پر شکست خوردہ قوت تھی اور ایک کامیاب فورس غیر ضروری طور پر دوسرے محاذ پر قابض تھی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اورنگ زیب کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی واپس بلائی گئی بہار کی افواج وقت پر آگرہ نہیں پہنچیں گی، دارا شکوہ نے اتحاد بنانے کی کوشش کی لیکن اورنگ زیب پہلے ہی اہم ممکنہ امیدواروں کو میدان میں اتار چکا ہے۔ مئی کے اواخر میں جب دارا کی من گھڑت فوج اورنگ زیب کی منظم اور سخت گیر فوج سے آمنے سامنے آئی تو نہ تو دارا کے آدمی اور نہ اس کی جرنیلی اورنگ زیب کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ دارا کو اپنی صلاحیتوں پر بھی حد سے زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اور اپنے والد کے زندہ رہنے کے دوران جنگ میں قیادت نہ کرنے کے مشورے کو نظر انداز کرکے اس نے اس خیال کو تقویت دی کہ اس نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ دارس کی شکست کے بعد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا تھا جہاں اس نے اپنی پسندیدہ بیٹی جہاں آرا بیگم کی دیکھ بھال میں 8 سال گزارے۔ اس کے بعد اورنگ زیب نے مراد بخش کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا، جو شاید اس کا ہمیشہ سے ارادہ تھا، اور مراد کے درمیان سلطنت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس نے اپنے بھائی کو گرفتار کرکے گوالیر قلعہ میں قید کر دیا۔ مراد کو گجرات کے دیوان کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس الزام کی حوصلہ افزائی اورنگ زیب نے کی، جس نے دیوان کے بیٹے کو شرعی قوانین کے اصولوں کے تحت موت کا بدلہ لینے پر مجبور کیا۔ اس دوران دارا شکوہ نے اپنی فوجیں جمع کیں اور پنجاب کی طرف چلے گئے۔ شجاع کے خلاف بھیجی گئی فوج مشرق میں پھنس گئی۔ اس کے جرنلوں جے سنگھ اور دلیر خان نے اورنگ زیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دارا کا بیٹا سلیمان شکوہ فرار ہو گیا۔ اورنگ زیب نے شاہ شجاع کو بنگال کی گورنری کی پیشکش کی۔ اس اقدام کا اثر دارا شکوہ کو الگ تھلگ کرنے اور مزید فوجیوں کو اورنگ زیب کی طرف مائل کرنے پر پڑا۔ شاہ شجاع، جس نے بنگال میں خود کو شہنشاہ قرار دیا تھا، نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے اورنگ زیب کو ایک نئی اور بڑی فوج کے ساتھ پنجاب سے مارچ کرنے پر مجبور کیا جو خجو کی جنگ کے دوران لڑی گئی تھی، جہاں شاہ شجاع اور اس کے زنجیر بردار بختر بند جنگی ہاتھیوں کو اورنگ زیب کی وفادار افواج نے روٹ کیا تھا۔ اس کے بعد شاہ شجاع اراکان، موجودہ برما میں، بھاگ گیا، جہاں اسے مقامی حکمرانوں نے پھانسی دے دی۔ شجاع اور مراد کے آگرہ میں رہنے کے بعد اورنگ زیب نے دارا شکوہ کا پیچھا کیا اور سلطنت کی شمال مغربی حدود میں اس کا تعاقب کیا۔ اورنگ زیب نے دعویٰ کیا کہ دارا شکوہ اب مسلمان نہیں ہے اور اس پر مغل اعظم سعد اللہ خان کو زہر دینے کا الزام لگایا۔ لڑائیوں، شکستوں اور پسپائیوں کے ایک سلسلے کے بعد دارا کو اس کے ایک جرنیل نے دھوکہ دیا، جس نے اسے گرفتار کیا اور باندھ دیا۔ 1658 حمزہ میں اورنگ زیب نے دہلی میں اپنی رسمی تاج پوشی کا انتظام کیا۔ 10 اگست 1659 کو دارا کو ارتداد کی بنیاد پر پھانسی دے دی گئی اور اس کا سر شاہجہاں بھیج دیا گیا۔ اورنگزیب کی پہلی نمایاں پھانسی اس کے بھائی دارا شکوہ کی تھی، حالانکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے اتحادی بھائی شہزادہ مراد بخش کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا، فیصلہ کیا اور پھر پھانسی دے دی۔ قید بھتیجے سلیمان شکوہ کو زہر دینے کا الزام ہے۔ اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اورنگ زیب نے اپنے کمزور والد کو آگرہ قلعہ میں قید کر دیا لیکن اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔
شاہ جہاں کی دیکھ بھال جہاں آرا بیگم نے کی اور 67 میں اس کا انتقال ہو گئی ہے۔ حکومت اورنگ زیب کی شاہی بیوروکریسی نے اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ 1679 اور 1707 کے درمیان، مغل انتظامیہ میں ہندو عہدے داروں کی تعداد میں نصف اضافہ ہوا، جو مغل اشرافیہ کا 31.6% تھا، جو مغل دور میں سب سے زیادہ تھا۔ سے مراٹھا اور راجپوت تھے، جو اس کے سیاسی اتحادی تھے۔ معیشت ان کے دور حکومت میں، مغل سلطنت نے دنیا کی جی ڈی پی میں تقریباً 25% کا حصہ ڈالا، جس نے چنگ چین کو پیچھے چھوڑ دیا، جس نے اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور سب سے بڑی مینوفیکچرنگ طاقت بنا دیا، جو پورے مغربی یورپ سے زیادہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور امیر ترین ذیلی تقسیم، بنگال صوبہ نے پروٹو انڈسٹریلائزیشن کا اشارہ دیا۔ اسلامی قانون کا قیام اورنگ زیب ایک قدامت پسند مسلمان حکمران تھا۔ اپنے 3 پیشروؤں کی پالیسیوں کے بعد، انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسلام کو ایک غالب طاقت بنانے کی کوشش کی۔ تاہم ان کوششوں نے انہیں ان قوتوں کے ساتھ تصادم میں لا کھڑا کیا جو اس احیا کی مخالف تھیں۔ زیب مجددی مسلک کے پیروکار اور پنجابی سنت احمد سرہندی کے بیٹے کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جو ان کی ہدایت اور ترغیب کے مطابق تھی۔ مورخ کیتھرین براؤن نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب کا نام تاریخی درستی سے قطع نظر سیاسی اور مذہبی تعصب اور جبر کی علامت کے طور پر مقبول تصور میں کام کرتا ہے۔ یہ موضوع جدید دور میں بھی مقبول طور پر تسلیم شدہ دعووں کے ساتھ گونج اٹھا ہے کہ وہ ایک سیاسی اور مذہبی قدامت پسند کی حیثیت، اورنگ زیب نے تخت نشینی کے بعد اپنے پیشروؤں کے سیکولر، مذہبی نقطہ نظر کی پیروی نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے رشتہ داری کے فارسی تصور، فار آزادی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور اپنی حکمرانی کی بنیاد بادشاہت کے قرآنی تصور پر رکھی۔ جہاں پہلے ہی اکبر کی لبرل ازم سے دور ہو چکا تھا، اگرچہ ہندو مت کو دبانے کے ارادے کی بجائے علامتی انداز اورنگ زیب نے اس تبدیلی کو مزید آگے بڑھایا۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے عقیدے کا نقطہ نظر سلطنت کے بانی بابر سے زیادہ ہم آہنگ تھا، لیکن اورنگ زیب کا موقف اتنا واضح نہیں ہے۔ شریعت پر ان کا زور یا تو براہ راست متصادم تھا یا ان کے اس اصرار کے ساتھ کہ زکوٰۃ یا سیکولر احکام شریعت کی جگہ لے سکتے ہیں۔ وسیع پیمانے پر احکامات اور پالیسیوں کے دعووں کے باوجود، متضاد بیانات موجود ہیں۔ مورخ کیتھرین براؤن نے دلیل دی ہے کہ اورنگ زیب نے کبھی موسیقی پر مکمل پابندی عائد نہیں کی۔ انہوں نے حنفی قانون کو کئی سو فقہا کے کام سے مرتب کرنے کی کوشش کی، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جانشینی کی جنگ اور شاہ جہاں کے اخراجات کے ساتھ مسلسل درآمدزی نے ثقافتی اخراجات کو ناممکن بنا دیا۔ ٹیکس پالیسی اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اورنگ زیب نے اسی سے زائد دیرینہ ٹیکس ادا کیے جن سے ان کی تمام رعایا متاثر ہوئیں۔ 1679 ء میں اورنگ زیب نے 100 سال کی مدت کے وقفے کے بعد فوجی خدمات کے بدلے غیر مسلم رعایا پر ایک فوجی ٹیکس جزیہ دوبارہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مخصوص رقم کسی موضوع کی سماجی و اقتصادی حیثیت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے اور ٹیکس وصولی اکثر آفات سے متاثرہ علاقوں کے لیے معاف کر دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ برہمنوں، عورتوں، بچوں، بزرگوں، مزدوروں، بے روزگاروں، بیماروں اور پاگلوں سب کو ہمیشہ کے لیے استثناء دیا گیا تھا۔ علماء کی اکثریت اس بات کو مسترد کرتی ہے کہ مذہبی تعصب نے اس کے نفاذ کو متاثر کیا۔
بلکہ متعدد جاری لڑائیوں اور قدامت پسند علماء کے ساتھ اعتماد قائم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی رکاوٹوں کو بنیادی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اکبر کے یکساں ٹیکس کوڈ سے ایک تیز موڑ۔ مارک اورنگ زیب نے ایک ٹیکس جمع کرنے والے کے سامنے جزیہ فیس ذاتی طور پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اورنگ زیب نے ریاستی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لینڈ ٹیکس میں اضافے کا حکم دیا تھا۔ مندروں اور مساجد کے بارے میں پالیسی۔ اورنگ زیب نے زمین کی گرانٹ جاری کی اور عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ مورخین نوآبادیاتی اور قوم پرست مورخین کے فکری مکتب فکر کو مسترد کرتے ہیں کہ ان تباہیوں کی رہنمائی مذہبی جوش و خروش سے ہوتی ہے، بلکہ مندروں کی خود مختاری، طاقت اور اختیار کے ساتھ وابستگی پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ مساجد کی تعمیر کو رعایا کے لیے شاہی فریضہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اورنگ زیب کے نام پر کئی فرمان بھی ہیں، جن میں مندروں، ریاضی، چشتی مندروں اور گردواروں کی حمایت کی جاتی ہے، جن میں اجین کا مہاکالیشور مندر، دہرادون کا ایک گوردوارا، چترکوٹ کا بالاجی مندر، گوہاٹی کا امانندہ مندر اور شترونجے جین مندر شامل ہیں۔ متعدد نئے مندر بھی تعمیر کیے گئے۔ 1689 میں دوسرے مراٹھا چھترپتی بادشاہ سمبھاجی کو اورنگ زیب نے پھانسی دے دی۔ ایک جھوٹے مقدمے میں انہیں ان کی کمان میں مراٹھوں کے برہان پور اور بہادر پور کے مسلمانوں کے خلاف قتل اور تشدد، مظالم کا مجرم پایا گیا۔ 1675 ء میں 9ویں سکھ گروہ تیغ بہادر کو اورنگ زیب کے حکم پر گرفتار کیا گیا اور پھانسی دے دی۔ مصطفوی اسلام کے داؤدی بوہرا فرقے کے 32ویں دائی المطلق سیدنا قطب خان قطب الدین کو گجرات کے اس وقت کے گورنر اورنگ زیب نے بدعت کی پاداش میں پھانسی 1648 حمزہ احمد آباد میں دے دی تھی۔ مغلیہ سلطنت کی توسیع۔ 1663 ء میں لداخ کے دورے کے دوران اورنگ زیب نے سلطنت کے اس حصے پر براہ راست کنٹرول قائم کیا اور دلدان نامگیال جیسی وفادار رعایا خراج عقیدت اور وفاداری کا عہد کرنے پر راضی ہو گئیں۔ دلدان نامگیال کو لیہہ میں ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جسے انہوں نے مغل حکمرانی کے لیے وقف کیا تھا۔ 1664 ء میں اورنگ زیب نے شائستہ خان کو بنگال کا صوبیدار مقرر کیا۔ شائستہ خان نے اس علاقے سے پرتگالی اور اراکانی قزاقوں کا خاتمہ کیا اور 1666 میں اراکانی بادشاہ ساندا تھودھما سے چٹاگونگ کی بندرگاہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چٹاگونگ مغل حکمرانی کے دوران ایک اہم بندرگاہ رہا۔ 1685 میں اورنگ زیب نے اپنے بیٹے محمد اعظم شاہ کو بیجاپور قلعہ پر قبضہ کرنے اور سکندر عادل شاہ بیجاپور کے حکمران کو شکست دینے کے لیے تقریباً 50,000 افراد کی فوج کے ساتھ بھیجا۔ مغل بیجاپور قلعے پر کوئی پیش رفت نہیں کر سکے، بنیادی طور پر دونوں طرف توپ کی بیٹریوں کے بہتر استعمال کی وجہ سے۔ تعطل سے ناراض اورنگ زیب خود 4 ستمبر 1686 کو پہنچے اور بیجاپور کے محاصرے کی کمان کی۔ 8 دن کی لڑائی کے بعد مغل فاتح تھے۔ صرف ایک حکمران ابوالحسن قطب شاہ گولکنڈہ کے قطب شاہی حکمران نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے فوجیوں نے گولکنڈہ میں خود کو مضبوط کیا اور کولور کان کی سخت حفاظت کی، جو شاید اس وقت شاید دنیا کی سب سے زیادہ پیداواری ہیرے کی کان تھی اور ایک اہم معاشی اثاثہ تھا۔ 1687 ء میں اورنگ زیب نے گولکنڈہ کے محاصرے کے دوران دکن قطب شاہی قلعے کے خلاف اپنی عظیم مغل فوج کی قیادت کی۔
قطب شاہیوں نے 400 فٹ سے زیادہ اونچی گرینائٹ پہاڑی پر کئی نسلوں تک بڑے پیمانے پر قلعے تعمیر کیے تھے جس کی 8 میل لمبی دیوار شہر کو گھیرے ہوئے تھی۔ گولکنڈہ کے مرکزی دروازوں میں ہاتھیوں کے کسی بھی جنگی حملے کو پسپا کرنے کی صلاحیت تھی۔ اگرچہ قطب شاہیوں نے اپنی دیواروں کی ناقابل تسخیریت کو برقرار رکھا، لیکن رات کے وقت اورنگ زیب اور اس کی پیادہ فوج نے پیچیدہ چھتیں تعمیر کیں جس سے وہ اونچی دیواروں پر چڑھ سکتے تھے۔ 8 ماہ کے محاصرے کے دوران مغلوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں ان کے تجربہ کار کمانڈر کلیچ خان بہادر کی موت بھی شامل تھی۔ آخر کار، اورنگ زیب اور اس کی افواج ایک دروازے پر قبضہ کر کے دیواروں میں گھسنے میں کامیاب ہو گئیں اور قلعے میں ان کے داخل ہونے سے ابوالحسن قطب شاہ نے پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ فوجی سازو سامان۔ ویں صدی کے دوران مغل توپ بنانے کی مہارت میں اضافہ ہوا۔ زیادہ متاثر کن مغل توپوں میں سے ایک ظفر بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک بہت ہی نایاب مخلوط توپ ہے، جس کے لیے لوہے کی فورج ویلڈنگ اور کانسی کی کاسٹنگ ٹیکنالوجیوں میں مہارت اور دونوں دھاتوں کی خصوصیات کا گہرا علم درکار ہوتا ہے۔ ابراہیم روزہ ایک مشہور توپ تھی، جو اپنے ملٹی بیرل کی وجہ سے مشہور تھی۔ زیب کے ذاتی معالج فرانسوا برنیئر نے مغل توپوں کی کثیر الجہتی گاڑیوں کا مشاہدہ کیا جن میں سے ہر ایک کو 2 گھوڑوں نے کھینچا تھا۔ ان اختراعات کے باوجود زیادہ تر سپاہی کمان اور تیر استعمال کرتے تھے۔ تلوار کی تیاری کا معیار اتنا خراب تھا کہ وہ انگلستان سے درآمد کردہ تلواروں کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور توپوں کا آپریشن مغلوں کو نہیں بلکہ یورپی گنرز کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران استعمال ہونے والے دیگر ہتھیاروں میں راکٹ، ابلتے ہوئے تیل کے کولڈرن، مسکٹ اور منجیقیں، پتھر پھینکنے والے، شامل تھے۔ انفینٹری جنہیں بعد میں سپاہی کہا جاتا تھا اور جو محاصرے اور توپ خانے میں مہارت رکھتے تھے اورنگ زیب کے دور میں ابھرے۔ جنگی ہاتھی 1703 ء میں کورومنڈل کے مغل کمانڈر داؤد خان پنی نے سیلون سے 30 سے 50 جنگی ہاتھی 10,500 سکے خرچ کر کے خریدے۔ آرٹ اور ثقافت میں قرآن کا مخطوطہ، جس کے کچھ حصے اورنگ زیب کے اپنے ہاتھ میں لکھے جانے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ اورنگ زیب اپنی مذہبی پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا اور اسلام کی رسومات پر سختی سے عمل کیا اور قرآن کے نسخے نقل کیے۔ اورنگ زیب کی فطرت اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی اور اس نے علامتی مغل فن مصوری کی شاہی سرپرستی کو بہت کم کر دیا تھا۔ اس کا اثر عدالت کو دیگر علاقائی عدالتوں میں منتشر کرنے کا تھا۔ مذہبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلامی خطاطی کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے دور حکومت میں اورنگ آباد میں ان کی اہلیہ رابعہ الدورانی کے لیے لاہور بادشاہی مسجد اور بی بی کا مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اورنگ زیب کو معاصر مسلمان اورنگ زیب سمجھتے تھے۔ خطاطی۔ مغل شہنشاہ اورنگ زیب اسلامی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں نسخے کے انداز میں قرآنی نسخوں کی مانگ عروج پر تھی۔ سید علی تبریزی کی ہدایت پر اورنگ زیب خود بھی نسخ میں ایک باصلاحیت خطاط تھے جس کا ثبوت ان کے بنائے ہوئے قرآنی نسخوں سے ملتا ہے۔ فن تعمیر۔ اورنگ زیب اپنے والد کی طرح فن تعمیر میں شامل نہیں تھا۔ اورنگ زیب کے دور حکومت میں مغل شہنشاہ کا چیف آرکیٹیکچرل سرپرست کی حیثیت کم ہونے لگی۔ تاہم، اورنگ زیب نے کچھ اہم ڈھانچے فراہم کیے۔ کیتھرین ایشر اپنے فن تعمیر کے دور کو مغل فن تعمیر کا اسلامائزیشن
قرار دیتی ہیں۔ ان کے الحاق کے بعد ابتدائی تعمیرات میں سے ایک سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جسے موتی مسجد، پرل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دہلی کے لال قلعہ کے احاطے میں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں انہوں نے لاہور میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، جو آج برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ سری نگر میں جو مسجد تعمیر کی وہ اب بھی کشمیر کی سب سے بڑی ہے۔ اورنگ زیب کی زیادہ تر تعمیراتی سرگرمیاں مساجد کے گرد گھومتی تھیں، لیکن سیکولر ڈھانچے کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ، رابعہ الدورانی کا مقبرہ، اورنگ زیب کے حکم پر اس کے بڑے بیٹے اعظم شاہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس کا فن تعمیر تاج محل سے واضح ترغیب دکھاتا ہے۔ شہری ڈھانچے جیسے قلعے، مثال کے طور پر اورنگ آباد کے ارد گرد ایک دیوار، جس کے بہت سے دروازے اب بھی زندہ ہیں، پل، کارواں سرائے اور باغات بھی فراہم کیے اور ان کی مرمت کی۔ اورنگ زیب پہلے سے موجود ڈھانچوں کی مرمت اور دیکھ بھال میں زیادہ ملوث تھا۔ ان میں سے سب سے اہم مساجد مغل اور قبل از مغل دونوں تھیں، جن کی مرمت انہوں نے اپنے پیشروؤں سے زیادہ کی تھی۔ اورنگزیب نے قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بزرگوں کی درگاہوں کی سرپرستی کی اور شاہی مقبروں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ٹیکسٹائل۔ مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے دور میں مغل سلطنت میں ٹیکسٹائل کی صنعت بہت مضبوطی سے ابھری اور خاص طور پر مغل شہنشاہ کے ایک فرانسیسی طبیب فرانسوا برنیئر نے اس کا اچھی طرح سے ذکر کیا۔ فرانسوا برنیئر لکھتے ہیں کہ کس طرح کارخانہ یا کاریگروں کے لیے ورکشاپس، خاص طور پر ٹیکسٹائل میں، سینکڑوں کڑھائی کرنے والوں کو ملازمت دے کر پھلے پھولے، جن کی نگرانی ایک استاد نے کی تھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ کس طرح کاریگر ریشم، باریک بروکیڈ اور دیگر عمدہ ململ تیار کرتے ہیں، جن میں سے پگڑیاں، سونے کے پھولوں کے کپڑے اور خواتین کی طرف سے پہنے جانے والے ٹونیکس اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ایک رات میں خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں باریک سوئی کے کام سے اچھی طرح کڑھائی کی جاتی ہے تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے پیچیدہ ٹیکسٹائل تیار کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف تکنیکوں کی بھی وضاحت کرتے ہیں، جیسے ہمرو، جس کا نام بروکیڈ کے لیے فارسی ہے، پیٹھانی، جس کا پیٹرن دونوں اطراف سے ایک جیسا ہے، مشروع، ستین بنائی، اور کس طرح کالامکاری، جس میں کپڑوں کو پینٹ کیا جاتا ہے یا بلاک پرنٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسی تکنیک تھی جو اصل میں فارس سے آئی تھی۔ فرانسوا برنیئر نے پشمینہ شالوں کے ڈیزائن اور نرم، نازک ساخت کی کچھ پہلی، متاثر کن وضاحت فراہم کی، جسے کانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو مغلوں میں ان کی گرمجوشی اور آرام کے لیے بہت قابل قدر تھے، اور یہ ٹیکسٹائل اور شال آخر کار فرانس اور انگلینڈ میں اپنا راستہ تلاش کرنے لگے۔ خارجہ تعلقات۔ اورنگ زیب نے 1659 اور 1662 میں شریف خاندان کے لیے رقم اور تحائف کے ساتھ مکہ میں سفارتی مشن بھیجے۔ اس نے 1666 اور 1672 میں مکہ اور مدینہ میں تقسیم کرنے کے لیے خیرات بھی بھیجی۔ مورخ نعیم الرحمن فاروقی لکھتے ہیں کہ 1694 حمزہ تک اورنگ زیب کی مکہ کے شریفوں کے لیے دلچسپی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کے لالچ اور خلوص نے شہنشاہ کو مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ اورنگ زیب نے شریف کے غیر اخلاقی رویے پر برہمی کا اظہار کیا، جس نے حجاز میں بھیجی گئی تمام رقم اپنے استعمال کے لیے استعمال کی اور اس طرح ضرورت مندوں اور غریبوں کو محروم کر دیا۔ ازبکوں کے ساتھ۔ سبحان قلی خان، بلخ کا ازبک حکمران،
1658 میں اسے تسلیم کرنے والا پہلا شخص تھا اور اس نے ایک عام اتحاد کی درخواست کی۔ اس نے 1647 سے نئے مغل شہنشاہ کے ساتھ مل کر کام کیا، جب اورنگ زیب بلخ کا صوبیدار تھا۔ صفوی خاندان کے ساتھ تعلقات۔ اورنگ زیب نے 1660 ء میں فارس کے عباس دوم کا سفارت خانہ وصول کیا اور انہیں تحائف کے ساتھ واپس کر دیا۔ تاہم، مغل سلطنت اور صفوی خاندان کے مابین تعلقات کشیدہ تھے کیونکہ فارسیوں نے قندھار کے قریب موجود مغل فوج پر حملہ کیا تھا۔ اورنگ زیب نے جوابی حملے کے لیے دریائے سندھ کے طاس میں اپنی فوجیں تیار کیں، لیکن 1666 میں عباس دوم کی موت نے اورنگ زیب کو تمام دشمنیوں کو ختم کرنے پر مجبور کیا۔ اورنگ زیب کے باغی بیٹے سلطان محمد اکبر نے فارس کے سلیمان اول سے پناہ لی، جس نے اسے مسقات کے امام سے بچایا تھا اور بعد میں اورنگ زیب کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرانسیسیوں کے ساتھ تعلقات۔ 1667 ء میں فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر لی گوز اور بیبرٹ نے فرانس کا خط لوئس 14ویں پیش کیا جس میں دکن میں مختلف باغیوں سے فرانسیسی تاجروں کی حفاظت پر زور دیا گیا تھا۔ اس خط کے جواب میں اورنگ زیب نے ایک فرمان جاری کیا جس میں فرانسیسیوں کو صورت میں ایک فیکٹری کھولنے کی اجازت دی گئی۔ مالدیپ کی سلطنت کے ساتھ تعلقات۔ 1660 ء کی دہائی میں مالدیپ کے سلطان ابراہیم اسکندر اول نے اورنگ زیب کے نمائندے بالاسور کے فوجیدار سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان مستقبل میں ڈچ اور انگریزی تجارتی جہازوں کی ممکنہ بے دخلی میں اپنی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ وہ مالدیپ کی معیشت کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم، چونکہ اورنگ زیب کے پاس کوئی طاقتور بحریہ نہیں تھی اور ڈچ یا انگریزوں کے ساتھ مستقبل کی ممکنہ جنگ میں ابراہیم کی مدد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا درخواست کچھ بھی نہیں آئی۔ انگریزوں اور اینگلو مغل جنگ کے ساتھ تعلقات۔ 1686 میں ایسٹ انڈیا کمپنی، جس نے ایک فرمان حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی جو انہیں مغل سلطنت میں باقاعدہ تجارتی مراعات فراہم کرے گی، اینگلو مغل جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ کے لیے تباہی میں ختم ہوئی جب اورنگ زیب نے 158 میں جنجیرہ سے ایک بڑا بیڑا روانہ کیا جس نے بمبئی کی ناکہ بندی کی۔ ان بحری جہازوں کی کمان سیدی یعقوب کے پاس تھی اور ان کی نگرانی ہندوستانی اور ماپیلا کرتے تھے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جنگ ان کے لیے سازگار نہیں چل رہی ہے، کمپنی نے معافی کی درخواست کرنے کے لیے اورنگ زیب کے کیمپ میں سفیر بھیجے۔ کمپنی کے سفیروں نے شہنشاہ کے سامنے سجدہ کیا، بھاری معاوضہ ادا کرنے پر اتفاق کیا اور مستقبل میں اس طرح کے اقدامات سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ ستمبر 1695 میں، انگریز بحری قزاق ہنری ایوری نے سورت کے قریب مغلوں کے قافلے کو پکڑ کر تاریخ کے سب سے زیادہ منافع بخش بحری قزاقوں کے چھاپوں میں سے ایک کیا۔ ہندوستانی بحری جہاز مکہ مکرمہ کی سالانہ زیارت سے گھر لوٹ رہے تھے جب قزاقوں نے حملہ کیا اور مسلم بیڑے کے سب سے بڑے بحری جہاز گنج سوائی اور اس کے محافظوں پر قبضہ کر لیا۔ جب قبضے کی خبر مین لینڈ تک پہنچی تو ناراض اورنگ زیب نے انگریزوں کے زیر انتظام شہر بمبئی پر مسلح حملے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ کمپنی کی جانب سے مالی معاوضہ ادا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد وہ بالآخر سمجھوتہ کرنے پر راضی ہو گیا، جس کا تخمینہ مغل حکام نے 6 لاکھ پاؤنڈ لگایا تھا۔ اورنگ زیب نے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی 4 فیکٹریوں کو بند کر دیا، مزدوروں اور کپتانوں کو قید کر دیا، جنہیں فسادی ہجوم نے تقریباً پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا،
اور دھمکی دی کہ ہندوستان میں تمام انگریزی تجارت کو اس وقت تک ختم کر دیا جائے گا جب تک کہ ہر ایک پر قبضہ نہیں ہو جاتا۔ جسٹس آف انگلینڈ نے ہر ایک کے اندیشے پر انعام کی پیشکش کی، جس کے نتیجے میں ریکارڈ شدہ تاریخ میں دنیا بھر میں پہلی بار تلاش کی گئی۔ تاہم، ہر ایک کامیابی سے پکڑے جانے سے بچ گیا۔ 1702 میں اورنگ زیب نے مغل سلطنت کے صوبیدار داؤد خان پنی کو فورٹ سینٹ جارج کا 3 ماہ سے زائد عرصے تک محاصرہ کرنے اور محاصرے میں رکھنے کے لیے بھیجا، کہ گورنر تھامس پٹ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے امن کے لیے مقدمہ دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ایتھوپیا سلطنت کے ساتھ تعلقات۔ ایتھوپیا کے شہنشاہ فسیلائیڈز نے 1664 سے 6516 میں اورنگ زیب کو مغل سلطنت کے تخت پر فائز ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے ہندوستان میں ایک سفارت خانہ بھیجا۔ تبتیوا، ویگوروں اور زونگروں کے ساتھ تعلقات۔ 1679 کے بعد، تبتیوا نے لداخ پر حملہ کیا، جو مغلوں کے اثر و رسوخ کے دائرے میں تھا۔ اورنگ زیب نے 1683 میں لداخ کی طرف سے مداخلت کی، لیکن تبتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے زونگر کمک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ تاہم اسی دوران کشمیر کے گورنر کی جانب سے ایک خط بھیجا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ مغلوں نے دلائی لاما کو شکست دے کر پورا تبت فتح کر لیا ہے، جو اورنگ زیب کے دربار میں جشن منانے کا سبب ہے۔ اورنگ زیب نے 1690 میں چغتائی مغلستان کے محمد امین خان سے ایک سفارت خانہ حاصل کیا، جس میں قرخیز کافروں، یعنی بودھی زونگر، کو باہر نکالنے میں مدد طلب کی گئی، جنہوں نے ملک پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ روس کے زاردون کے ساتھ تعلقات۔ روسی زار پیٹر عظیم نے اورنگ زیب سے 17ویں صدی کے آخر میں روس مغل تجارتی تعلقات کھولنے کی درخواست کی۔ 1696 میں اورنگ زیب نے اپنے سفیر سیمون مالینکی کا استقبال کیا اور اسے آزاد تجارت کرنے کی اجازت دی۔ ہندوستان میں 6 سال قیام کرنے اور سورت، برہان پور، آگرہ، دہلی اور دیگر شہروں کا دورہ کرنے کے بعد، روسی تاجر قیمتی ہندوستانی سامان کے ساتھ ماسکو لوٹ آئے۔ انتظامی اصلاحات۔ خراج عقیدت۔ اورنگ زیب کو برصغیر پاک و ہند سے خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس دولت کا استعمال ہندوستان میں خاص طور پر کرناٹک، دکن، بنگال اور لاہور میں اڈے اور قلعے قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ آمدنی۔ اورنگ زیب کے خزانے نے 100 صوبوں سے ٹیکسوں، کسٹمز اور لینڈ ریونیو وغیرہ جیسے مختلف ذرائع کے ذریعے سالانہ 24 ملین پاؤنڈ کی آمدنی حاصل کی۔ سالانہ آمدنی $167 ملین تھی، جو اپنے ہم عصر فرانس کے لوئس 14ویں سے 10 گنا زیادہ تھی۔ سکے۔ اورنگ زیب نے محسوس کیا کہ قرآن کی آیات پر سکوں پر مہر نہیں لگانی چاہیے جیسا کہ پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں سے مسلسل چھوتے رہتے تھے۔ اس کے سکوں کے ایک چہرے پر پودینہ شہر کا نام اور اجرا کا سال تھا۔ بغاوتیں۔ شمالی اور مغربی ہندوستان میں روایتی اور نئے مربوط سماجی گروہوں، جیسے مراٹھا، راجپوت، ہندو جاٹ، پشتون اور سکھوں نے مغل حکمرانی کے دوران فوجی اور حکومتی عزائم حاصل کیے، جس نے تعاون یا مخالفت کے ذریعہ انہیں شناخت اور فوجی تجربہ دونوں فراہم کیے۔ 1669 میں متھرا کے آس پاس بھرت پور کے ہندو جاٹ کسانوں نے بغاوت کی اور بھرت پور ریاست تشکیل دی، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1659 میں شیواجی نے مغل وائسرائے شائستہ خان پر اچانک حملہ کر دیا اور اورنگ زیب کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شیواجی اور اس کی افواج نے دکن،
جنجیرہ اور سورت پر حملہ کیا اور وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1689 میں اورنگ زیب کی فوجوں نے شیواجی کے بیٹے سمبھاجی کو پکڑ لیا اور اسے پھانسی دے دی، لیکن مراٹھوں نے لڑائی جاری رکھی۔ 1672 ء میں دہلی کے قریب ایک علاقے میں بسنے والے ستنامی فرقے نے بھیربھان کی قیادت میں نارنول کا انتظام سنبھال لیا، لیکن اورنگ زیب کی ذاتی مداخلت پر انہیں کچل دیا گیا۔ 1671 ء میں سرائے گھاٹ کی جنگ مغل سلطنت کے مشرقی علاقوں میں اہوم سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ میر جملہ دوم اور شائستہ خان کی قیادت میں مغلوں نے حملہ کیا اور اہوموں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ مہاراجہ چھترسال بندیلا راجپوت قبیلے سے تعلق رکھنے والے قرون وسطی کے ہندوستانی جنگجو تھے، جنہوں نے مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے خلاف لڑائی لڑی اور بندیل کھنڈ میں اپنی سلطنت قائم کی اور پننا کے مہاراجہ بن گئے۔ جاٹ باغیوں بغاوت میں، ہندو جاٹوں نے ایک بغاوت منظم کرنا شروع کر دی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ جزیہ کو دوبارہ نافذ کرنا جاٹوں کی قیادت تلپت کے ایک باغی زمیندار گوکلا کر رہے تھے۔ سنہ 1670 تک 20,000 جاٹ باغیوں کو کچل دیا گیا اور مغل فوج نے تلپت پر قبضہ کر لیا۔ گوکلا کی ذاتی دولت 93,000 سونے کے سکے اور لاکھوں چاندی کے سکے تھے۔ گوکلا کو پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی، لیکن جاٹوں نے ایک بار پھر بغاوت شروع کرنے کی کوشش کی۔ راجہ رام جاٹ نے اپنے والد گوکلا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اکبر کے مقبرے کو اس کے سونے، چاندی اور عمدہ قالینوں سے لوٹ لیا، اکبر کی قبر کھولی اور اس کی ہڈیوں کو گھسیٹ کر جلا دیا۔ جاٹوں نے اکبر کے مقبرے کے گیٹ وے پر میناروں کی چوٹیوں کو بھی گولی مار دی اور تاج محل سے چاندی کے 2 دروازوں کو پگھلا دیا۔ اورنگ زیب نے جاٹ بغاوت کو کچلنے کے لیے محمد بیدر بخت کو کمانڈر مقرر کیا۔ 4 جولائی 1688 کو راجہ رام جاٹ کو پکڑ لیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کا سر ثبوت کے طور پر اورنگ زیب کو بھیجا گیا تھا۔ تاہم، اورنگزیب کی موت کے بعد، بدن سنگھ کی قیادت میں جاٹوں نے بعد میں بھرت پور کی اپنی آزاد ریاست قائم کی۔ مغل مرہٹہ جنگیں، جب اورنگ زیب نے دکن میں گولکنڈہ اور بیجاپور پر حملہ کیا، مرہٹہ جنگجو شیواجی نے اپنے والد کی کمان کے تحت 3 عادل شاہی قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے گریلا حربے استعمال کیے۔ ان فتوحات کے ساتھ شیواجی نے کئی آزاد مراٹھا قبیلوں کی قیادت سنبھال لی۔ مراٹھوں نے متحارب عادل شاہیوں کے اطراف کو نشانہ بنایا، ہتھیار، قلعے اور علاقہ حاصل کیا۔ کی چھوٹی اور غیر مسلح فوج عادل شاہی حملے سے بچ گئی اور شیواجی نے عادل شاہی جنرل افضل خان کو ذاتی طور پر ہلاک کر دیا۔ واقعہ کے ساتھ، مراٹھا ایک طاقتور فوجی قوت میں تبدیل ہو گئے، جس نے زیادہ سے زیادہ عادل شاہی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ شیواجی نے اس خطے میں مغل طاقت کو بے اثر کر دیا۔ 1659 ء میں اورنگ زیب نے اپنے قابل اعتماد جرنیل اور ماموں شائستہ خان کو مرہٹہ باغیوں کے ہاتھوں کھوئے ہوئے قلعوں کی بازیابی کے لیے گولکنڈہ بھیجا۔ شائستہ خان مراٹھا علاقے میں داخل ہوئے اور پونے میں رہائش اختیار کی، لیکن آدھی رات کو شیواجی کی قیادت میں شادی کی تقریبات کے دوران پونے میں گورنر کے محل پر ایک جرات مندانہ چھاپے میں مراٹھوں نے شائستہ خان کے بیٹے کو مار ڈالا اور شیواجی نے شائستہ خان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ کر معذور کر دیا۔ تاہم، شائستہ خان بچ گئیں اور انہیں بنگال کا ایڈمنسٹریٹر دوبارہ مقرر کیا گیا اور وہ اہوموں کے خلاف جنگ میں ایک اہم کمانڈر بن گئے۔
औरंगजेब ने फिर जनरल राजा जिये सिंह को मराठों को शिकस्त देने के लिए भेजा। जिये सिंह ने पुरंदर के किले का मुहासरा किया और उसे छुड़ाने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। शिकस्त की पेशगोई करते हुए शिवाजी शराइत पर राजी हो गए। सिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए राजी किया और उसे हिफाजत की ज़ाती ज़मानत दी। ताहम मुग़ल दरबार में उनकी मुलाकात अच्छी नहीं रही। शिवाजी को जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया इस पर वो मायूस हुए और शाही खिदमात से इनकार करके औरंगजेब की तौहीन की। इस तौहीन के लिए उसे हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहा। शिवाजी दक्कन वापस आए और 1674 में खुद को छत्रपति या मरहटा सल्तनत के हुक्मरान का ताज पहनाया। में अपनी मौत तक पूरे दक्कन में मरहटा कंट्रोल को बढ़ाया। शिवाजी के बाद इनके बेटे संभाजी ने इक़्तिदार संभाला। दूसरी तरफ औरंगजेब के तीसरे बेटे अकबर ने चंद मुस्लिम मनसबदार हामियों के साथ मुग़ल दरबार छोड़ दिया और दक्कन में मुस्लिम बाग़ियों में शामिल हो गए। इसके जवाब में औरंगजेब ने अपना दरबार औरंगाबाद मुंतकिल किया और दक्कन मुहिम की कमान संभाल ली। बाग़ियों को शिकस्त हुई और अकबर शिवाजी के जानशीन संभाजी के पास पनाह लेने के लिए जुनूब से भाग गया। मज़ीद लड़ाइयाँ हुए और अकबर फारिस भाग गया और कभी वापस नहीं आया। 1689 हमज़ा में औरंगजेब की अफवाज ने संभाजी पर कब्ज़ा करके उसे फांसी दे दी। उनके जानशीन राजा राम, बाद में राजा राम की बेवा ताराबाई और उनकी मराठा अफवाज ने मुग़ल सल्तनत की अफवाज के खिलाफ इनफिरादी लड़ाइयाँ लड़ें। गैर मुतज़लज़ल जंग के सालों 1689 से 1707 के दौरान इलाक़े ने बार बार हाथ तब्दील किए। चूँकि मराठों के दरमियान कोई मरकज़ी इख्तियार नहीं था, इसलिए औरंगजेब को जान और पैसे की बड़ी कीमत पर इलाक़े के हर इंच पर इंतखाब लड़ने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने मग़रिब की तरफ बढ़कर मराठा इलाक़े में कदम रखा, ख़ास तौर पर सितारा को फ़तह करते हुए, मराठे मशरिक़ की तरफ मुग़ल इलाक़ों, मालवा और हैदराबाद में फैल गए। मराठों ने जुनूबी हिंदुस्तान में भी मज़ीद तोसी की और वहाँ के आज़ाद मकामी हुक्मरानों को शिकस्त देकर तमिलनाडु में जनजी पर कब्ज़ा कर लिया। औरंगजेब ने दक्कन में 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल जंग लड़ी जिसका कोई हल नहीं निकला। इस तरह इन्होंने दक्कन हिंदुस्तान में मराठों की क़यादत में बगावतों से लड़ने वाली अपनी फ़ौज का तकरीबन 5वां हिस्सा खो दिया। इन्होंने मराठों को फ़तह करने के लिए दक्कन तक तवील फासिला तय किया और बिलाखिर 88 साल की उम्र में मर गए, अब भी मरहटों से लड़ते हुए। औरंगजेब की दक्कन के इलाके में रिवायती जंग से बगावत मुखालिफ की तरफ मुंतकिली ने मुग़ल फ़ौजी सोच का नमूना बदल दिया। मालवा और वडोदरा में मराठों और मुग़लों के दरमियान तनाज़ात थे। मुग़ल सल्तनत के बंदरगाही शहर सूरत को औरंगजेब के दूर में मराठों ने 2 बार मसमार कर दिया था और कीमती बंदरगाह खंडर में थी। का अंदाज़ा है कि मुग़ल मरहटा जंगों, चौथाई सदी के दौरान सालाना 201-2 के दौरान औरंगजेब की फ़ौज का तकरीबन 5.1 मिलियन हलाक हुआ था। अहूम मुहिम। औरंगजेब और इसके भाई शाह शुजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ बहार और आसाम के हिंदू हुक्मरानों ने मुग़ल सल्तनत के हालात का फ़ायदा उठाते हुए शाही सल्तनत पर हमला किया था। 3 साल तक उन पर हमला नहीं किया गया, लेकिन 1660 में बंगाल के वायसराय मीर जुमला दोवम को खोए हुए इलाक़ों की बाज़ियाबी का हुक्म दिया गया। मुग़ल नवंबर 1661 में रवाना हुए। चंद हफ्तों के अंदर इन्होंने कुछ बहार के दार अल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया,
جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مغل فوج نے ایک دستہ چھوڑ کر آسام میں اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ میر جوملہ دوم نے اہوم سلطنت کے دار الحکومت گڑھ گاؤں پر پیش قدمی کی اور 17 مارچ 1662 کو وہاں پہنچا۔ حکمران راجہ ستملا اس کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ مغلوں نے 82 ہاتھیوں، 300 روپے اور سفر پیسے نقد، 1000 بحری جہازوں اور چاول کے 173 اسٹوروں پر قبضہ کر لیا۔ مارچ 1663 میں ڈھاکہ واپس جاتے ہوئے میر جملہ دوم کا قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال ہو گیا۔ چکردھوج سنگھا کے عروج کے بعد مغلوں اور اہوموں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ منور خان ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرے اور متھرا پور کے قریب علاقے میں کمزور مغل افواج کو کھانا فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ گو کہ میں گوہاٹی میں سید فیروز خان کی کمان میں مغلوں پر 2 اہوم فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1667 ء میں سرائے گھاٹ کی لڑائی کے بعد بھی وہ اپنے مشرقی علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سرائے گھاٹ کی لڑائی 1671 میں مغل سلطنت، کچواہا بادشاہ، راجہ رام سنگھ اول کی قیادت میں، اور اہوم سلطنت، لاچت بورفوکن کی قیادت میں، کے درمیان سرائے گھاٹ میں دریائے برہماپترا پر لڑی گئی تھی، جو اب گوہاٹی میں ہے۔ اگرچہ وہ بہت کمزور تھی، لیکن اہوم فوج نے علاقے کے شاندار استعمال، وقت خریدنے کے لیے ہوشیار سفارتی مذاکرات، گوریلا حکمت عملی، نفسیاتی جنگ، فوجی انٹیلی جنس اور مغل افواج کی واحد کمزوری یعنی اس کی بحریہ کا فائدہ اٹھا کر مغل فوج کو شکست دی۔ آسام میں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی مغلوں کی آخری بڑی کوشش میں سرائے گھاٹ کی لڑائی آخری جنگ تھی۔ گو کہ مغلوں نے گوہاٹی کو بعد میں بورفوکن کے چھوڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن اہوموں نے 1682 میں اٹاکھولی کی لڑائی میں کنٹرول حاصل کیا اور اپنی حکمرانی کے اختتام تک اسے برقرار رکھا۔ ستنامی حزب اختلاف۔ مئی 1672 میں ستنامی فرقے نے ایک بوڑھی دانت سے محروم عورت، مغل روایات کے مطابق، کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے مغل سلطنت کے زرعی علاقوں میں ایک بڑے پیمانے پر بغاوت کا اہتمام کیا۔ ستنامیوں کے بارے میں جانا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے سر اور یہاں تک کہ بھنوی بھی منڈو لی۔ انہوں نے دہلی سے 75 میل جنوب مغرب میں بڑے پیمانے پر بغاوت شروع کی۔ ستنامیوں کا خیال تھا کہ وہ مغلوں کی گولیوں سے محفوظ ہیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ کسی بھی علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ستنامیوں نے دہلی پر اپنا مارچ شروع کیا اور چھوٹے پیمانے پر مغل انفینٹری یونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اورنگ زیب نے اس کے جواب میں 10,000 فوجیوں اور توپ خانے پر مشتمل مغل فوج کو منظم کیا اور متعدد کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے ذاتی مغل شاہی محافظوں کے دستے بھیجے۔ مغلوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اورنگ زیب نے اسلامی دعائیں لکھیں، تعبیز بنائیں اور ایسے ڈیزائن تیار کیے جو مغل فوج کی علامت بن جائیں۔ اس بغاوت کے پنجاب پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پشتون مخالفت۔ 1672 ء میں کابل کے جنگجو شاعر خوشحال خان خٹک کی قیادت میں پشتون بغاوت ہوئی جب مغل گورنر عامر خان کے حکم پر فوجیوں نے افغانستان کے موجودہ صوبہ کنڑ میں پشتون قبائل کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی۔ صفی قبائل نے سپاہیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اس حملے نے انتقامی کارروائی کو بھڑکایا، جس نے زیادہ تر قبائل کی عام بغاوت کو جنم دیا۔ اپنے اقتدار کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش میں، امیر خان نے ایک بڑی مغل فوج کی قیادت کی، جہاں فوج کو قبائلیوں نے گھیر لیا اور راستہ اختیار کیا۔
گورنر سمیت صرف 4 افراد فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پشتون علاقوں میں اورنگ زیب کی دراندازی کو خوشحال خان خٹک نے سیاہ ہم تمام پٹھانوں کے لیے مغلوں کا دل ہے کے طور پر بیان کیا تھا۔ اورنگ زیب نے جلتی ہوئی زمین کی پالیسی کا استعمال کیا۔ اس کے بعد بغاوت پھیل گئی اور مغلوں کو پشتون بیلٹ میں اپنے اقتدار کے تقریباً مکمل خاتمے کا سامنا کرنا پڑا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے ساتھ اٹک کابل کے اہم تجارتی راستے کی بندش خاص طور پر تباہ کن تھی۔ 1674 تک صورتحال اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اورنگ زیب نے ذاتی طور پر چارج سنبھالنے کے لیے اٹک میں ڈیرے ڈالے۔ ہتھیاروں کی طاقت کے ساتھ سفارت کاری اور رشوت خوری کی طرف منتقل ہونے کے بعد، مغلوں نے بالآخر باغیوں کو تقسیم کر دیا اور بغاوت کو جزوی طور پر دبا دیا، حالانکہ وہ کبھی مرکزی تجارتی راستے سے باہر مؤثر اختیار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وفات: گولکنڈہ کی فتح: جنوب میں مغل فتوحات نے مغل سلطنت کو 4 ملین مربع کلومیٹر تک بڑھا کی آبادی کا تخمینہ 221 ملین سے زیادہ تھا، لیکن یہ بالادستی قلیل مدتی تھی۔ یونیورسٹی میں نوآبادیاتی اور عالمی تاریخ کے پروفیسر جوس گومنز کہتے کہ شہنشاہ اورنگ زیب کے دور میں شاہی مرکزیت کا عروج شاہی زوال کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا۔ اورنگ زیب نے دہلی کے لال قلعہ کے احاطے میں موتی مسجد، پرل مسجد کے نام سے مشہور سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ ان کی مسلسل جنگ، خاص طور پر مراٹھوں کے ساتھ، نے ان کی سلطنت کو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دکن کی فتح، جس کے لیے اورنگ زیب نے اپنی زندگی کے آخری 26 سال وقف کیے تھے، کئی لحاظ سے ایک پیریک فتح تھی، جس نے شطرنج کے کھیل کی آخری دہائی کے دوران ہر سال 1,00,000 جانیں ضائع کیں۔ سونے اور روپے میں ہونے والے اخراجات کا شاید ہی تصور کیا جا سکتا ہے یا درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عالمگیر کا اکیلا دار الحکومت، 30 میل کے دائرے میں خیموں کا ایک شہر، 250 بازار، جس میں 5,00,000 کیمپ پیروکار، 50,000 اونٹ اور 30,000 ہاتھی تھے، جن سب کو کھانا کھلانا تھا، نے جزیرہ نما ہندوستان سے اس کے تمام اضافی اناج اور دولت سے محروم کر دیا۔ بیمار ہونے اور مرنے کے بعد بھی اورنگ زیب نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عوام جانتے ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اس کے برعکس سوچا ہوتا تو جانشینی کی ایک اور جنگ کا امکان تھا۔ احمد نگر کے قریب بھنگر میں اپنے فوجی کیمپ میں 1707 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے پاس صرف 88 روپے تھے جو بعد میں ان کی ہدایت کے مطابق خیرات میں دیے گئے، اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے درخواست کی کہ ان کے جنازے پر فضول خرچی نہ کریں بلکہ اسے آسان رکھیں۔ خلد آباد، اورنگ آباد، مہاراشٹر میں ان کی معمولی کھلی قبر ان کے اسلامی عقائد کے تئیں ان کی گہری عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ صوفی بزرگ شیخ برہان الدین غریب کے مزار کے صحن میں واقع ہے، جو دہلی کے نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے۔ براؤن لکھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد، کمزور شہنشاہوں، جانشینی کی جنگوں اور امرا کی بغاوتوں نے مغل طاقت کے ناقابل تلافی کمزور ہونے کا اعلان کیا، کہ زوال کی عوامیت پسند لیکن کافی پرانے انداز کی وضاحت یہ ہے کہ اورنگ زیب کے جبر کا رد عمل تھا۔ اورنگ زیب کا جانشین مقرر کیے بغیر ہی انتقال ہو گیا، لیکن اس نے اپنے 3 بیٹوں کو سلطنت کو آپس میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی۔ ان کے بیٹے تسلی بخش معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے اور جانشینی کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ اورنگ زیب کا فوری جانشین اس کا تیسرا بیٹا اعظم شاہ تھا،
جو جنگ جاجو میں اورنگ زیب کے دوسرے بیٹے بہادر شاہ اول کی فوج کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا گیا تھا۔ زیب کی حد سے زیادہ توسیع اور بہادر شاہ کی کمزور فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دونوں ٹرمینل زوال کے دور میں داخل ہوئے۔ بہادر شاہ کے تخت پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد، مراٹھا سلطنت، جسے اورنگ زیب نے دور رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنی سلطنت کو بھی بھاری انسانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مغل علاقے پر مؤثر حملے کیے اور کمزور شہنشاہ سے اقتدار چھین لیا۔ اورنگ زیب کی موت کے کئی دہائیوں کے اندر، مغل شہنشاہ کے پاس دہلی کی دیواروں سے باہر بہت کم طاقت تھی۔